اسپیکر صاحب کا شکر گزار، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اور مفتی صاحب نے بڑے دھڑے سے کہا کہ تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں حیران ہوں کہ کب بھی کس نے ان کو سارے مسلمانوں کی نمائندگی کا حق دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں میں سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہوں۔ پہلے میں بہت سے کہتا ہوں ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، اتنی نہ بڑا پاک کیے داماں کی عقائد، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا اسپیکر صاحب بولتے ہو گئے ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج شکر ہے خدا کا کہ آج ظلم مٹ گیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کہاں ہے وہ اس وقت جا کر عربستان میں کیوں نہیں لڑتا تھا، وہ جا کر وہاں پہ کیوں نہیں لڑتا تھا کہ جہاں جمہوریتیں نہیں ہیں، وہ جہاں پہ شہنشاہیت ہے، جہاں پہ 20-30 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جا کر تو جنگ نہیں کی، میرے پختونوں میں آ کر اور میرے بچوں کو مارتا رہا۔ آپ کو ذرا اتنی لمبی تقریر ہے، میں پوچھتا ہوں کہ سوات پہ کیا کچھ ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا، کیوں ہوا؟ وہاں ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، ہماری مسجدوں کو شہید کیا گیا، ہمارے جنازوں پہ بم پھینکے گئے، ہمارے یہ جتنے بھی ہمارے ان کے بچوں کو، ان کے بزرگوں کو، ان کے والدوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا۔ اس وقت اس کو تو اتنی جذباتی تقریر نہیں تھی کہ جو کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں اسپیکر صاحب ایک سمبل تھا دہشت گردی کا، شکر ہے کہ آج خدا نے اس ظالم کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں ہم سے بڑا مسلمان پختون قوم جو ہے، سب سے بڑی مسلمان قوم جو ہے پختون ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونوں میں کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ عربستان کا ایک آدمی آ کر یہاں پہ ہمارے افغانستان میں بیٹھ کر ہمارے بچوں کو، ہمارے پختونوں کو یہ جیکٹ کس نے بنائی؟ اس کے پاس الزوائری جو ہیں وہ سب سے بڑے کیمیکل کے ڈاکٹر ہیں، یہ سب سے پہلے ہم نے جیکٹ کسی نے دیکھی بھی نہیں تھی، سنا بھی نہیں تھا، یہ خود کا جیکٹ اس کے وجہ سے بنائی گئی۔ جتنے بم جو تھے ہمارے جو غریب یہ پختون جو ہے یہ تو ان باتوں میں سمجھتے ہی نہیں تھے، سب کچھ ٹیکنیکلسٹ نے بتائے اور یہ ہمارے آ کر۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اسپیکر صاحب، ایک وقت ایسا تھا کہ افغانستان کے تقریباً 500 علماء اکٹھے ہوئے، ان 500 علماء نے ریکویسٹ کی ان سے کہ خدا کے لیے ہمارا افغانستان چھوڑ دیں، ہمارے لیے اور تباہی کا باعث نہ بنائے، تو اس نے انکار کر دیا تھا اور افغانستان میں بیٹھ کے جنگ کرتا رہا، انہوں لوگوں کے بچوں کو مارا، انہیں ہماری اسکولوں کو تباہ کیا، ہمارے سواد کو تباہ کیا۔ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے، ان کے لیڈر نے کہا تھا، ہم نے ہمارے لیڈر نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مارگلا کی پہاڑیوں تک دہشت گرد پہنچ گئے۔ آج پوچھتا ہوں کہ دہشت گرد کدھر ہے؟ خدا کے فضل سے ہم نے ہمارے سینے پہ گولیاں لگی ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری ان کی گولیاں ختم ہوگی، ان کے سینے ختم نہیں ہوں گے، ہمارے سینے خدا کے فضل سے ختم نہیں ہوں گے۔ میرے 500 ورکر شہید ہوئے ہیں میری پارٹی کے، میرے 2 MP یہاں شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت تو اتنی جذباتی تقریب مفتی صاحب نے نہیں کی۔ آج جب ایک دہشت گردی کی علامت تھا وہ آج ختم ہوا ہے اور یہ اتنی دہشت گردی اتنی بڑی تقریر کرتے ہیں، اس کے محض میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی قوم کی بات کرے، جائے وہ عربستان میں جنگ کرتا، جاتا وہ کہیں امریکہ میں جنگ کرتا، ہمارے آ کر یہاں اس کو جگہ ملی تھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ بات کرتے ہیں روس کی، جس وقت امریکہ کے ڈالر آ رہے تھے اس وقت تو روس جو تھا وہ غدار تھا، اس کے خلاف جنگ تھی، اور جس وقت آج امریکہ آ کر بیٹھا ہوا ہے، آج امریکہ کے ڈالر نہیں ہے تو امریکہ کے خلاف جنگ نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے بھی خلاف ہیں، ہم کسی ملک کی حمایت نہیں کرتے جو ہماری ملک کے خلاف بات کرے۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ نے کہا تھا کہ ہم جو شریعت نہیں مانتے، جو ہم نے سوات پہ نافذ کرنی تھی نظام عدل، ہم اس وقت اسٹینڈ ہم نے لیا، ہم نے کہا امریکہ ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہو، ہم اس وقت اپنے مفادات میں بات ہوگی ہم اس کی بات کریں گے، ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، نہ کسی کی غلامی کریں گے، ہم اقتصادات کے لیے، اپنے فائنینس کے لیے ہم کسی دوسرے ملک کی بالادستی قبول نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کی بیٹی کی بات کرتے ہیں، اپنے پختونوں کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو مینا بازار میں میرے 120 لوگ شہید ہوئے تھے، اس وقت جب عورتیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں وہاں پہنچا تو میری مائیں بہنیں ننگی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہم نے بوریاں ڈالی، اس وقت تو مفتی صاحب نے کوئی تقریر نہیں کی کہ یہ بچوں کو، یہ بوڑھوں کو کیوں مارا گیا۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے یہ شکارپور چوک پہ بلاسٹ ہوا، ہر روز میں ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اسپیکر صاحب کہ 24 گھنٹے کے بعد یہاں بلاسٹ ہوتا تھا، پھر 36 گھنٹے کے بعد ہوتا تھا، پھر 48 گھنٹے کے بعد ہوا۔ مفتی صاحب نے تو کبھی کھڑی ہو کر اتنی جذباتی تقریر نہیں کی۔ آج سارے مسلمان علماء سارے مسلمانوں کی نمائندگی یہ کرتے ہیں، یہ میں حیران کہ یہ کیسے ان کو کس نے حق دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ
सिंबल था दहशत गर्दी का। खुदा का शुक्र है कि आज कौम को सुरखरू हुए और उससे हमारी जान छूटी है। और मैं इंशाल्लाह ये आपको दावे से कहता हूं कि जितने भी टेररिस्ट हैं उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। टेररिस्ट की जैकें खत्म होगी मगर हमारे सीने इंशाल्लाह खत्म नहीं होंगे। हमें इस्लाम बताते हैं, हमें ये बातें बताते हैं। खुदा के लिए आप लोग तो रशिया के डॉलरों पे आप लोगों ने मजे किए थे। आज आप हमें खुदा के लिए ऐसी बातें न करें और ऐसी बात करें कि हम इकट्ठे होकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें और दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुंचाएं कि हमारे बच्चे महफूज हो, हमारी मस्जिदें महफूज हो, हमारी अस्पतालें महफूज हो, हमारी स्कूलें महफूज हो, हमारी बच्चों की आगे तालीम जारी रख सके। इनका वो जो निजाम वो ला रहे थे, आपको याद होगा स्पीकर साहब जो उन्होंने वो खूनी चौक बनाया था स्वात में। खुदा की कसम आज राज एमपी की हुकूमत न होती और आज हमारे इतने मजबूत इरादे न होते तो आज चौक यादगार में था या खूनी चौक होता, चौक यादगार न होता। हमने वहां को मुकीद कर दिया, वहां को वापस कर दिया, उनको भगा दिया। और आज जब मुफ्ती साहब खड़ा कर उनके लिए बातें करते मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं, तकरीबन 3000 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, 8500 हमारे फौजी जख्मी हुए हैं, हमारे सिविलियन तकरीबन 10,000 लोग शहीद हुए हैं। सबका खून जो है वो ओसामा बिन लादेन पे है और मुफ्ती साहब पे है जो उसकी हमायत करते हैं।